تو یہ دھندے پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں, دنیا میں اتنے زیادہ بولو نہیں ہوتے, لیکن ہماری قوم اندھی ہے خدا کی قسم. غصہ آ رہا ہے مجھے. اور رمضان میں تو طبیعت سے چورن بکتا ہے, اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں پیسے, یہ لے یہ لے یہ لے. ابے دیکھ نہیں رہے یار یہ کیا کر رہا ہے, یہ اتنا اندھا اعتماد. تمہیں اللہ نے ایک پیسے کی نعمت دی, اس کو برباد تو نہ کرو نا تم. ایک اور کام رمضان میں ذہن میں رکھو, موضوع سیٹ رہا ہوں فوراً آ رہا ہوں پھر اس طرف. ایک اور کام, کیونکہ رمضان میں منجن زیادہ بکتا ہے. دیکھو دینی مدرسوں کا جتنا میں قائل ہوں نا, آپ نہیں قائل. میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو مدرسوں کی وجہ سے بیٹھا ہوں, اللہ مجھ سے جو ٹوٹا پھوٹا دین کا کام لے رہا ہے. لیکن مدرسے میں چندہ دینے سے پہلے سوچو یہ قابل اعتماد مدرسہ ہے یا نہیں ہے. یاد رکھو جب تک آخرت میں ایمان نہیں ہے نا, غیرت کے علاوہ سب کچھ آئے گا آپ کے اندر. میں نے بڑے بڑے لالچی لوگ دیکھے, داڑیاں ٹوپیوں والے, ایسے نور ان کے چہروں پہ برس رہے ہوتے ہیں نا, آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے نور کی کریمیں لگائی ہیں اس نے. ایسے مکار لچڑ ہوتے ہیں نا کہ آپ کی سوچ ہے مذہب کا منجن بیچتے ہیں. میں نام لے لے کے بتا سکتا ہوں کون کون یہ کام کر رہا ہے, لیکن فتنہ کھڑا ہو جائے گا. نام لے کے بتا سکتا ہوں کون داڑھی ٹوپی کا منجن بیچ رہا ہے. ایسا نیک لگے گا جیسے اس سے وہ بات ایسی کرے گا وہ اللہ رسول کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں. مجھے ڈر لگتا ہے غصے میں کہیں میرے منہ سے نام نہ نکل جائے ان لوگوں کا, لیکن ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا, اس لیے نام نہیں لے رہا میں. اور یہ مذہبی لوگوں میں منجن بہت ہے, کیونکہ مذہب کے نام پہ نا منجن بکتا بڑی جلدی ہے. لوگ یقین کر لیتے ہیں حضرت جی اتنے نیک, ماشاءاللہ بغلیں بھی صاف حضرت کی, اور اتنے خوبصورت. تو یاد رکھو فراڈی آدمی کے لیے داڑھی رکھنا اور پگڑی پہننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. فراڈی یہ کام کر بھائی, داڑھی ٹوپی داڑھی رکھنا ضروری ہے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے چور نے داڑھی رکھی ہو لوگوں کو الو بنانے کے لیے. مدرسے والے کبھی چور نہیں ہوتے, چور لوگ مدرسہ کھول لیتے ہیں کہ پیسہ آئے گا. بڑے بڑے ٹرسٹ چل رہے ہیں جو بڑے بڑے فراڈی ہیں. سارے ٹرسٹ فراڈی نہیں ہیں, لیکن فراڈی ٹرسٹ بھی ہیں بہت سارے. مجھے خود ایک وکیل نے بتایا کہ جب کسی آدمی کو کروڑ پتی بننا ہوتا ہے نا, اور گاڑیاں منگوانی ہوتی ہیں کسٹم پے کیے بغیر, تو وہ ٹرسٹ کھول لیتا ہے. اس نے مجھے بتایا کتنے لوگوں نے ٹرسٹ کھولے ہوئے پاکستان میں, دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہیں. اور رمضان میں تو طبیعت سے چورن بکتا ہے, اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں پیسے, یہ لے یہ لے یہ لے. ابے دیکھ نہیں رہے یار یہ کیا کر رہا ہے, یہ اتنا اندھا اعتماد. تمہیں اللہ نے ایک پیسے کی نعمت دی, اس کو برباد تو نہ کرو نا تم. ایک اور کام رمضان میں ذہن میں رکھو, موضوع سیٹ رہا ہوں فوراً آ رہا ہوں پھر اس طرف. ایک اور کام, کیونکہ رمضان میں منجن زیادہ بکتا ہے. دیکھو دینی مدرسوں کا جتنا میں قائل ہوں نا, آپ نہیں قائل. میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو مدرسوں کی وجہ سے بیٹھا ہوں, اللہ مجھ سے جو ٹوٹا پھوٹا دین کا کام لے رہا ہے. لیکن مدرسے میں چندہ دینے سے پہلے سوچو یہ قابل اعتماد مدرسہ ہے یا نہیں ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو میں پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں, غلط طریقہ. آپ اگر بے روزگار ہیں نا, پاکستان میں بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن یہ مسئلہ میں آپ کا 2 منٹ میں کیا کر رہا ہوں, ختم کر. جہنم میں تو جاؤ گے, لیکن مسئلہ بے روزگاری کا ختم ہو جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک زمین خریدیں, وہ بھی چندے کے پیسوں سے, ٹھیک ہے نا, کہ بتائیں میں ایک مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے آپ کو داڑھی رکھیں, آپ داڑھی, کیونکہ لوگ پھر اس پہ زیادہ اعتماد ہے. اور پگڑی باندھیں. مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ 6 سیلفیاں, مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ 7 سیلفیاں. مفتی صاحب کے پاؤں دبائیں, میرے پاؤں دبائیں, سر میں مالش کر کے چپکے سے ویڈیو بنائیں کہ دیکھو میں مفتی صاحب کی خدمت کر رہا ہوں, میں گلے مل رہا ہوں, ویڈیو بنائیں. مولانا طارق جمیل صاحب کو ہدیہ دیتے ہوئے ویڈیو بنائیں, ٹھیک ہے. ایک بیان ان سے اپنے حق میں کروا لیں گے, بہت اچھا ہے, آدمی بیان تو کر ہی دیتا ہے نا. میرے پاس بھی کوئی آئے گا, اچھا ہی لگ رہا ہے بھائی, اچھا ہے ماشاءاللہ. چند چیزیں اس طرح, ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہو جائے تو سبحان اللہ, ایک آدھ سیلفی وہاں سے لے لی آپ نے. اور پھر آپ نے کیا کیا ہے, 1-2 دفعہ غریب کو گلے ملتے ہوئے رو لیں, پیاز کاٹ کے جائیں, آنسو پہلے نکلیں گے, ایک دم رو کے ایک تصویر بنا لیں, غریب کو مل کے رو رہے ہیں. بہترین, خدا کی قسم ایسا طریقہ ہے نا, تم نوٹ تمہارے پاس نا رکھنے کی فرصت نہیں ہوگی یار, کدھر رکھوں, تھیلے بھر گئے سارے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اناؤنس کرنا ہے میں ایک مدرسہ بنا رہا ہوں, یتیم خانہ کھول رہا ہوں. آپ نے 4 دیواری کھڑی کی, اس میں 4-6 یتیم بچے, آپ جائیں وہاں سے کچھ بچے ادھار لیں. ادھار کا مطلب کوئی اپنے بچے دیتا تھوڑی ہے,
ان کو بولیں کہ ہم کچھ دن ان کو کھلائیں گے پلائیں گے, تو مائیں دے دیتی ہیں چلو یار کچھ دن کیا, قرآن بھی پڑھائیں گے, تو قرآن پڑھ رہا ہے اس بہانے. یہ آپ کو پتا ہے, اللہ کو پتا ہے, وہ 4-6 یتیم بچے جو شکل سے بھی یتیم لگ رہے ہوں, اور اگر یتیم نہ بھی ہوں تو وہ بچے جو لگ رہے ہوں یتیم شکل سے, بعض یتیم ہوتے نہیں ہیں, لگتے ہیں یتیم, اللہ کی طرف سے ڈیزائننگ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ لگ کیا رہے ہوتے ہیں, یتیم لگ رہے ہوتے ہیں. رمضان میں بہترین بزنس, تو آپ نے وہ 4 دیواری میں 8, 10, 15, 20 جتنے ہو سکے ایک بھی لے آؤ گے نا تو دھندا تو چلنا شروع ہو جائے گا. وہ یتیم بچے لا کے ڈال دیے, پھر اس کے بعد آپ اپنی 2-4 نمازوں کی تصویریں دعا مانگتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, اور پھر آج کل خلافتیں بھی مل جاتی ہیں, ایک آدھ بزرگ کے تھوڑا سا کچھ آپ جو 2 نمبر قسم کے بزرگ ہوتے ہیں ہدیے ودیے دیے اور تھوڑا سا خلافت لے لی. وہاں سے اس کے بعد پھر میرے بھائی اب جو آپ کے پاس پیسہ آئے گا نا, آپ آگے آگے اور پیسہ آپ کے پیچھے پیچھے. لوگ کہیں گے یار یہ میری طرف سے بکرا, 10-10, 20-20 لوگ بکرے لا رہے ہوں گے, 9 بکرے آپ کے گھر میں, 1 بکرا کاٹ کے بچوں کو کھلا دو. لوگ سمجھ رہے ہوں گے دیکھو بکرا کھلا رہا ہے نا, یہ لوگ یہ تھوڑی دے رہے ہوں گے کم بخت کھلا کتنا رہا ہے, اور 9 تو گھر میں پہنچائے ہیں اس نے, اور وہ قصائیوں سے ان کے رابطے ہیں, وہ بک رہے ہیں مارکیٹ میں. گاڑیاں بڑی بڑی لینڈ کروزر جیسی گاڑیاں, بھائی کس کی, مدرسے کی گاڑی ہے بھائی, تیرا ابا تو سائیکل بھی نہیں چلاتا تھا, تیرے پاس اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی, تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا, وہ یہ جواب دے گا آگے. ایسی لگژری لائف ہوگی نا, ان 6 یتیم بچوں کو ادھار لیا تھا واپس کر کے, اب سچی مچی کا یتیم آنا شروع ہو جائیں گے. جب پتا چلے گا نا یہ لوگ کھانے میں بکرے کھلاتے ہیں, تو پھر تو جو یتیم نہیں بھی ہیں, ابا کہے گا یار اس کو یتیم ہی فرض کر کے میرے بچے کو بھی یہاں داخل کر لے, بلکہ میرے ابا بھی مر گئے تھے, میں بھی یتیم ہی ہوں. ایسا نوٹ چھاپنے کی مشین بنو گے, بنے ہوئے ہیں لوگ, بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے مدرسوں کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا مدرسے فراڈی ہوتے ہیں, فراڈی لوگ بھی مدرسہ بناتے ہیں. اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ مدرسوں کو دینا بند کر دیں, اس سے تو اچھے مدرسے بھی بند ہو جائیں گے. آپ نے تحقیق کرنی ہے کون واقعی دیندار لوگ ہیں, امانت دار لوگ ہیں, کام کر رہے ہیں, اور کون ایسے ہیں جو داڑھی اور پگڑی کے نام پہ منجن بیچ رہے ہیں. یہ آپ نے کرنا ہے, نہیں تو قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. بہترین بزنس ہے یہاں پہ یہ. اچھا خیر ہم آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تو اب کیا تھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے کیا فرمایا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخرت ہوگی نا تو غیرت ہوتی ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کا ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ اٹھے. اللہ سے مانگا کرو, یہ اسباب بھی اختیار کرو پیسہ کمانے کے, کیونکہ جو اسباب اختیار نہیں کرتا اللہ اس کی مدد نہیں کرتا. اگر گھر میں پڑے ہوئے ہو, محنت نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہو کہ بس اللہ ہی دے گا, تو پھر اللہ آپ کو بھکاری بنائے گا. یہ یاد رکھنا. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی پوری کوشش کرنی ہے پیسہ کمانے کی, دماغ لگانا ہے. کیوں؟ رزق حلال عین عبادت ہے. الکاسب حبیب اللہ, محنت کر کے کھانے والا وہ اللہ کا دوست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے, صحابہ نے آپ کو فالو کیوں کیا, جانے دیے ہیں. بتاؤ اتنی قربانیاں کون دے سکتا ہے بھائی. اپنا وطن چھوڑ دیا, اپنے کاروبار چھوڑ دیے, اپنے بزنس قربان کر دیے, پھر نبی کی خاطر جا رہے ہیں میدان جنگ میں, جانے دے رہے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی بھی شہید ہو گئے غزوہ احد میں, والد بھی شہید ہو گئے. یار کسی کا باپ شہید ہو جائے اور بھائی جوان شہید ہو جائیں, گھر میں ایک بچہ بچا ہے 10 سال کا اور ماں, کتنی بڑی قربانی ہے, کتنی بڑی قربانی ہے. نبی کے پاس گئے مانگنے کے لیے کہ کچھ چندے سے ہمارے گھر کا انتظام کر دیں. نبی نے چندہ بھی نہیں کیا, پیسے بھی نہیں دیے. کیا فرمایا, من یستعفف یعفہ اللہ, جو عفت پاک دامنی کے ساتھ وقت گزارتا ہے. کیا مطلب؟ مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. مخلوق کون؟ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میرے سامنے بھی ہاتھ نہ پھیلاؤ. کس کے سامنے پھیلاؤ؟ اللہ کے سامنے. جو مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, اللہ اس کے ہاتھ کو مخلوق کے سامنے پھیلانے سے ہمیشہ کے لیے بچا لیتے ہیں. کیسی تربیت ہو رہی ہے. او بھائی گھر میں فاقے پڑھ رہے ہیں, اور پڑھ بھی کس کے حکم پہ رہے ہیں؟ غزوہ احد میں باپ بھی شہید اور بھائی بھی شہید. ایسے موقع پہ ہم اپنے لیڈر کے پاس جائیں, پہلی بات تو ہم تانے کوسنے دینا شروع کر دیں گے. یار اس بندے نے تو میرا باپ بھی مروا دیا اور میرا بھائی بھی مروا دیا. یہ ہوتا ہے حالت.
مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے, وطن چھوڑا, تجارت چھوڑی, بزنس چھوڑا, لٹے پٹے آئے ہیں یہاں پہ, اور یہاں یہ ملا ہے ہمیں, یہ صلہ ملا ہے. مرتد ہو جاتے, میں کہہ رہا ہوں مرتد چھوڑ دیتے اسلام کو. بھائی یہ کچھ اور ایک کہانی لگ رہی ہے ہمیں, یہ کچھ اور مسئلہ ہے. ماں نے بھیجا اپنے بیٹے کو 10 سال کے ابو سعید خدری کو, جاؤ بھائی نبی سے بولو گھر میں سب شہید ہو گئے, اب کچھ بھی نہیں ہے. اور نبی کے پاس دینے کے لیے ہے بھی, کیونکہ باقیوں کو دے رہے ہیں آپ, باقیوں کو دے رہے ہیں, ان کو نہیں دے رہے. کیوں؟ تربیت. ان کو اگر دے دیا تو ان کا ہاتھ کیا ہو جائے گا؟ بولو, ایسے ہو جائے گا ہاتھ. میں نے دیکھا ہے جس نے ایک دفعہ ہاتھ مخلوق کے سامنے ایسے کر دیا نا, موت تک بھکاری بن کے مانگتا رہتا ہے, موت تک مانگتا رہتا. ایک چیز کی اللہ سے دعا مانگا کرو, اے اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے, کبھی بھی اس کو لینے والا نہ بنا. انسان بھوک سے مر جائے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بیوی بچے تنگ کرتے ہیں غریب آدمی کو, گھر میں کھانے کو نہیں ہے, مانگ کے لاؤ. آپ بیوی بچوں کو بھی بتا دو, کبھی بھی نہ بیوی بچوں کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دو, یہ ذہن میں رکھو. جس نے محبت کرو, حقوق ادا کرو, مسلط نہ کرو. جس نے بیوی بچوں کو اپنے اوپر مسلط کر دیا نا, تو اس کا بیڑا ہو گیا غرق. وہ چوری بھی کرے گا, وہ ڈپریشن میں بھی جائے گا. ان کو بتا دو کہ میرے بس میں یہی ہے, میں اس سے زیادہ نہیں, میں کوشش کر رہا ہوں, اب یہی ہے, اس میں گزارا کرتی ہو ٹھیک ہے, نہیں کرتی تو ہمارے نبی کی سنت کیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو اختیار کیا. آپ کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, اور بیویاں کتنی ہیں؟ بول دو نا منہ سے, 9 بیویاں. گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, اور بیویاں کتنی ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں نا مالدار آدمی 4 شادیاں کرے, یہ مالداروں کا کام ہے ہی نہیں ہے, یہ غریبوں کا کام ہے. اب کریں گے کیسے؟ تو اپنے سے غریب لڑکیاں تلاش کریں, وہ پھر الگ موضوع ہے. آپ کی جتنی آمدن ہے اس سے کم والی سے کر لو تو وہ آ جائے گی آپ کے ساتھ. مالدار اپنے حساب سے کرے, غریب اپنے حساب سے کرے. تو نبی کی 9 بیویاں ہیں. جب ان ازواج نے آپ سے مانگا کہ بھئی ہمارے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, پیسے نہیں ہیں, راشن نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, یا ایھا النبی قل لازواجک, آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا کی دولت چاہیے تو میں تعالینا امتعکن, میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں, واسرحکن سراحا جمیلا, اور عزت کے ساتھ تم سب کو رخصت کر دیتا ہوں. بھئی کسی پیسے والے سے شادی کر لو. کیوں اللہ نے ہمارے نبی کے لیے غربت کو سلیکٹ کیا تھا؟ حالانکہ آپ مالدار بننا چاہتے بن سکتے تھے, لیکن نبی آخری نبی ہے نا, تو اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ میں بھی نہیں چھیڑوں گا. ہمارے نبی کی جو غربت تھی وہ اختیاری تھی. اختیاری کا مطلب آپ نے خود اپنے آپ کو مسکین رکھا ہوا تھا. یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا, پیسہ آتا تھا سارا صدقہ کر دیتے تھے. صبح آیا شام تک نہیں بچا, شام کو آیا صبح تک نہیں بچا. لیکن مجھے اور آپ کو اس طرح کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ آج سے پتہ چلے آپ نے سارے بینک خالی کیے, سارا سونا وونا, گھر کے پلاٹ کی فائلیں والے بیچ باچ کے تمبو لگا کے روڈ پہ آ کے بیٹھ گئے, اور بیگم سے کہہ رہے ہو رہنا ہے اسی طرح رہو تمبو میں ورنہ نکلو. یہ آپ کو اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ ٹاپک نہیں ہے میرا. تو خیر, اب دیکھو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے, سارا گھر لٹا دیا. ایسے موقع پہ جب کوئی آئے گا تو اس کو کیا مشورہ دیا جائے گا؟ بھائی سب سے زیادہ ان کو راشن دیا جائے, تسلیاں دی جائے. لیکن نبی کے سامنے آئے, ہاتھ پھیلایا, یا رسول اللہ میری ماں نے بھیجا ہے, باپ بھی شہید اور بھائی بھی شہید, اور احد میں آپ کی خاطر شہید ہوئے ہیں, آپ نے کہا تھا لڑائی کے لیے جاؤ. ہمارے نبی نے حضرت ابو سعید خدری سے فرمایا کہ من یستعفف یعفہ اللہ. کیا مطلب؟ جو اپنے آپ کو رسوا ہونے سے بچانا چاہتا ہے, عفت کا مطلب رسوا ہونے سے بچانا, دامن داغدار نہ ہو, ذلیل ہونے سے بچانا چاہتا ہے. اس سے پتہ چلا مانگنا کیا ہے؟ بول لو نا, ذلت ہے. ہاتھ پھیلانا کیا ہے؟ ذلت. تو جو چاہتا ہے کہ میں ذلیل نہ ہوں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ذلت ہے.
ہم تو سمجھتے ہیں میں اتنا چونا لگاتا ہوں بندے سے 2 منٹ میں اتنے پیسے نکلوا لیتا ہوں, یہ میرا کمال ہے. ایک چور کو پکڑا نا, کورٹ میں لے کر گئے, عدالت نے کہا یار تم نے اتنی خوبصورتی سے چوری کی, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. چور کہتا ہے شکریہ سر, آپ نے میری اتنی تعریف کی, اتنا زبردست چور ہوں میں. جج نے کہا کم بخت میں تیری تعریف نہیں کر رہا, تیری برائی کر رہا ہوں. تو نبی نے فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ, جو اپنے آپ کو رسوا ہونے سے بچانا چاہتا ہے اللہ اسے رسوائی سے بچاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسوائی سے تو بچ جائیں گے, لیکن ٹینشن تو ہے نا, فاقے تو پڑ رہے ہیں, مصیبت تو ہے. اگلا جملہ نبی نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے یُصَبِّرْهُ اللہ, اللہ اسے صابر بھی بنا دیتا ہے. اس ٹینشن میں اللہ سے مانگو صبر, تو اللہ کیا کرے گا؟ صبر دے دے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھا نا بچے کو, تو فرعون نے پکڑ لیا اس بچے کو. اب قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کی ماں دل برداشتہ ہو گئی, میرا بچہ کس کی گود میں چلا گیا ہے؟ فرعون کی. ماں تو ایک دم ہو جائے گی نا. اگر جا کے بتا دیتی کہ میرا بچہ ہے, فرعون نے فوراً قتل کر دینا تھا اس کو. لیکن عورت جذباتی ہوتی ہے, وہ انجام نہیں دیکھتی, وہ جذبات سے مغلوب ہوتی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا, ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو باندھ دیا. کیا بلاغت ہے قرآن کی. موسیٰ کی ماں کے دل کو کیا کر دیا؟ رسیوں سے باندھ دیا, جیسے ہلے نہیں اپنی جگہ سے, دل برداشتہ نہ ہو. یہ قرآن کی بلاغت ہے, یعنی صبر کی توفیق دی. اس صبر کی توفیق کو بیان کرنے کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ موسیٰ کی ماں کو کے دل کو ہم نے رسی سے کیا کر دیا؟ ایسے کس کے باندھ دیا, ہلے نہیں بھائی. جیسے کسی بندہ ہل رہا ہو نا, آپ اسے رسی سے کس کے بالکل بند کر دو, اب وہ گیا, یعنی وہ ہلنا بھی چاہے تو نہیں ہلے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان بے صبرا ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے اس کو ایسی توفیق ملتی ہے کہ اللہ اس کے دل کو رسیوں سے باندھ دیتے ہیں. ہلنا نہیں, چپ کر کے تمیز سے بیٹھا رہے, مجھ پر اعتماد اور توکل کر. اسی لیے قرآن میں نبی کو اللہ نے فرمایا وما صبرک الا باللہ, اے نبی آپ صبر کریں, لیکن آپ کا صبر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوگا. یہ صبر بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے. تو نبی نے فرمایا جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے. آج ڈپریشن اس لیے بڑھ رہی ہے کہ صبر کرنا چاہتے ہی نہیں ہے. جو ٹینشن آئی, جو مصیبت آئی, بس نکال دو فوراً جا کے. جو پہلے آ گیا نا وہ پٹتا ہے. آپ جب غصے میں بیٹھے ہو تو جو شروع میں آ گیا نا وہ اس کا کیا ہو گیا؟ بیڑا غرق ہو گیا. اس کے بعد حدیث دیکھو, حضرت ابو سعید خدری واپس چلے گئے. کیوں؟ نہ ماں نے کوئی اعتراض کیا, نہ 10 سال کے بچے نے کوئی اعتراض کیا. کیوں؟ لیڈر کو دیکھ رہے تھے کہ لیڈر ہم سے زیادہ قربانی دے رہے, اور آپ کی صداقت پہ یقین تھا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے زندگی بھر کسی سے نہیں مانگا, یہاں تک کہ اپنا کوڑا بھی گرتا تھا نا اونٹ سے تو نیچے اتر کے اٹھاتے تھے, وہ کوڑا بھی نہیں مانگتے تھے کسی سے. حالانکہ یہ تو ٹھیک ہے کوئی کوڑا دے دو مجھے, میرا کوڑا, لیکن نہ 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 بٹ نہیں تو مطلب نہیں, اب سب کچھ خود کرنا ہے, اب نہیں مانگنا کسی سے کوڑا. وجہ کیا ہے؟ لیڈر کی طرف سے موٹیویشن مل رہی ہے, کیونکہ پتا ہے لیڈر یہ بات بتانے کے پیسے بولو نا نہیں لے رہا, اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے تو لیڈر کے گھر میں اس سے زیادہ فاقہ ہے, اس سے زیادہ فاقہ ہے. تو اس لیے آپ اگر گھر میں سربراہ ہے نا, بچوں کو انسان کا بچہ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے خود انسان کا بچہ بننا پڑے گا. یہ میں اصل میں ایکچولی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, جس کے لیے پورا میں نے واقعہ سنا ہے. اصل آپ کون سا میدان جنگ میں جا رہے ہو, جہاد میں جا رہے ہو, ماں باپ اور بھائیوں کو کٹوا رہے ہو آپ. تو ایکچولی جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی انسان کی بچی بن کے رہے تو آپ کو پہلے انسان کا بچہ بننا پڑے گا. آپ چاہتے ہو کہ میرے گھر میں اخلاق کا ماحول ہو, تمیز سے بات کیا کریں, تو پہلے آپ کو تمیز سے بات کرنی پڑے گی. آپ بیگم سے کہہ رہے ہو تمیز سے بات کرو, اس کا مطلب آپ خود ہی تمیز سے بات نہیں کر رہے. وہ تو آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہی ہے نا. باپ گھر میں آ رہا ہے چنگیز خان بن کے چیخ رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے,
پھر وہ کہہ رہے سب آرام سے بات کریں, تو کہیں گے نا ابا آپ تو آرام سے کر نہیں رہے. ایک صاحب کو غصے پہ بہت غصہ آتا تھا. ایک صاحب ہمارے جاننے والے تھے, جب کوئی غصہ کرتا ان کو بہت غصہ آتا, غصہ کیوں کر رہا ہے, اسی بات پہ ان کو غصہ آتا تھا. ہم کہتے تھے اس کو جتنا غصہ آ رہا ہے نا کسی بات پہ, اور آپ کو اس غصے پہ اس سے زیادہ غصہ آ رہا ہے, تو اس کو غصہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اب آپ کسی کو یہ سمجھا رہے ہو کہ غصہ مت کرو, تو یہ بات آپ کو آرام سے کہنے پڑے گی, غصے سے نہیں. کیونکہ اگر آپ نے غصے سے کہہ دی, اس کا مطلب وہ جو کام وہ کر رہا ہے آپ بھی وہی کر رہے ہو. تو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے نا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو اس لیے میرے بھائی, جب بھی کوئی بات ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ ہمیں اگر سخاوت کی ترغیب دی نا انہوں نے کہ خرچ کیا کرو, تو میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا انہوں نے ہم سے 20 گنا زیادہ خرچ کیا. 20 گنا تو وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو نظر نہیں آ رہا وہ پتہ نہیں کتنا ہوگا. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ عبادت کیا کرو, تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے کئی گنا زیادہ عبادت کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا اللہ پہ اعتماد اور توکل کیا کرو, انہیں ہمیں کہا, تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے زیادہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کر رہے ہیں. انہوں نے بولا کہ ہم نے مدرسے میں کوئی انتظام کرنا ہے, چندہ جمع کرو, تو خود اپنی جیب سے سب سے زیادہ چندہ دیا. نہیں آ رہی بات, چھوڑو رہنے دو, ایسے ہی ٹھیک ہے. تو گھر میں بچوں کو عمل دکھایا کرو. آپ اگر اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہو کہ بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یہ اس زمانے کی بات ہے جب گھر میں بچے بچیاں ہوا کرتے تھے, اب تو ایک آدھ ہوتا ہے, تو وہ سارا سیٹ اپ ہی برباد ہو. پہلے یہ ہوتا تھا 7-8 بہن بھائی ہیں, تو ماں باپ بھائیوں کو حکم دیتے تھے بیٹوں کو کہ بھی بیٹیوں کا بھی خیال کرنا. اب تو ٹیاں ہے ہی نہیں, ٹی رہ گئی ہے, بیٹیاں نہیں ہوتی. ایک آدھ بیٹی ہوتی, وہ خود ہی اپنا خیال رکھ لے گی, اس کے لیے آپ کو نہ وصیتیں کرنے کی ضرورت نہ تکلف کی. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ہاں بچے ہوتے ہیں, خاندان ہوتے ہیں, چاچے مامے خاندان گھر آباد ہوتے ہیں, تو ان کے لیے خصوصی پیکیج ابھی میں پیش کر رہا ہوں کہ جب وہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ اپنی بیٹیوں کا خیال کرنا, تو کیا مطلب بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں بہنوں کا, تو پھر آپ نے ان کے سامنے اپنی بہنوں کا خیال کر کے دکھانا ہے. اپنی بہنوں کو دعوت دو, ان کو ہدیے دو, ان کو پیسے دو, بچوں کو پتا چلے ہمارا ابا اپنی بہنوں کا اتنا خیال کرتا تھا, تو ہمیں بھی ابا کے جانے کے بعد اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. ان کو پتا ہے ابا کے پاس نصیحتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پوری تقریر ابا کی 1 گھنٹے کی ہوتی ہے, لیکن ابا کی جب بہنیں آتی ہیں تو ابا 5 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچوں کو آپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا, تمہارے بھائیوں میں کوئی غریب ہو جائے, بھائیوں میں پہلے ہوتے تھے, اب بھائی نہیں, ایک آدھ بچہ ہی بس, کیا سارا برباد ہوگا. مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے نا, پکڑ کے چترول لگانا شروع کر دوں کہ تم لوگوں نے فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے کیسا بیڑا غرق کباڑا کر دیا اپنے گھروں کا یار, سارا فیملی سسٹم تباہ کر دیا. اس کے لیے شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تم لوگوں کا یار. شادی تو ہوتی بچے پیدا کرنے کے لیے, ایسے ہی تھوڑے دن رہ گئے تھے زندگی گزار لیتے. ٹینشن, بیگم کی ٹینشن کی بھی کیا ضرورت ہے, اور اگر ٹینشن لے لیے تو ایک آدھ بچے سے زیادہ تو پھر اس کی ٹینشن ہوتی ہے. بچوں کی وجہ سے تو بیوی کو پال رہا ہوتا ہے آدمی. خیر اب یہ باتیں پھر خواتین ناراض ہوتی ہیں, ویسے بھی پالتا ہے, ایسا نہیں ہے صرف بچوں کی وجہ سے, تو بلکہ پالتا کہاں ہے, خود پلتی ہیں. تو میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بیٹوں کو سمجھانا ہے کہ اگر تمہارے بھائیوں میں سے کوئی غریب ہو جائے, تو جس بھائی کو اللہ پیسہ دے گا اس نے اپنے غریب بھائیوں کا خیال کرنا ہے. یہ تقریر جب سمجھ میں آئے گی جب بچے دیکھیں گے ہمارے ابا ہمارے چاچا اور تایا کا خیال رکھتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ. آپ کے بھائیوں میں کوئی غریب ہو جائے نا, ایسا نہ کرو کہ وہ آ کے آپ سے بھیک مانگے, یار اللہ کے نام پہ کچھ دے دے, تو گاڑیوں میں گھوم رہا ہے, کچھ ہمیں بھی دے دے. آپ نے پہلے سے ہی ان کو دینا شروع کر دینا ہے, ان کا حصہ ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وآت ذی القربى حقہ. اللہ کہتے ہیں رشتہ داروں کو ان کا حق دو. تو رشتہ داروں میں تو بھائی بہن سب سے پہلے ہیں بھائی. اللہ کہہ رہی ہے ان کا رائٹ ہے, ان کا حق ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے, وہ غریب ہیں, تو میں نہیں کہہ رہا ان کو وہی اسٹینڈرڈ دے دو جو آپ کا ہے, اتنا تو کرو نا کہ کچھ تو تھوڑا سا خیال کرو ان کا. ایک کے پاس پیسہ آ جاتا ہے, دوسرا پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں تجھے ضرورت کیا ہے, تو ضرورت کیا. بھائی بھائیوں کو بہنوں کو ضرورت کی وجہ سے نہیں دیا جاتا. کس وجہ سے دیا جاتا ہے؟ رشتے کی وجہ سے دیا جاتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے, اگر آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. نہیں رکھتے تو جیسے انگریز زندگی گزار رہا ہے, وہ بیوی کو بھی نہیں کھلاتا, وہ ماں باپ کو نہیں کھلاتا, تو آپ بھی نہ کھلاؤ.
تو ایک فیصلہ کر لو, انگریزوں کے طریقے پہ چلنا ہے یا اسلام کے طریقے پہ چلنا ہے. اسلام کے طریقے پہ اگر چلنا ہے تو رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرنا پڑے گا, بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرنا پڑے گا, والدین پہ بھی خرچ, دیکھو جملہ مکمل ہی نہیں کر رہے, کرنا پڑے گا. تو حضرت ابو سعید خدری کو نبی نے کیا فرمایا؟ جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ صبر دیتا ہے. بڑی خاندانی بات. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مانگنے والوں کو دینا چھوڑ دو, ان کو آپ یہی مشورے دیا کرو. آئندہ کوئی آئے بھکاری تو آپ کو حدیث میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری آئے تھے تو نبی نے ان کو مشورہ دیا تھا, تو میرا بھی مشورہ یہ اللہ سے مانگ جا کے. نبی نے ہر ایک کو یہ مشورہ نہیں دیا, لیول دیکھا لوگوں کا. بہت سے صحابہ آئے, نبی نے ان کو دے دیا کہ ان کا توکل کا وہ لیول نہیں تھا. ابو سعید خدری تو لیڈر تھے نا, بعد میں لیڈر بنے ہیں, جنگوں میں کمانڈر بنے ہیں, علم کے مفتی بھی بنے حضرت ابو سعید خدری. ان صحابہ میں ہر ایک مفتی نہیں تھا, چند مخصوص لوگ تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے. تو مذہبی لیڈر تھے نا حضرت ابو سعید خدری, اس لیے ان کو تیار کیا نبی نے کہ ان کا لیول توکل کا اونچا ہوگا. تو اب یہ جو بیچارہ عام بھکاری آ رہا ہے اس کو وہ والے توکل پہ نہ چڑھاؤ بھائی, ٹھیک ہے نا, جس پہ خود بھی نہیں ہو. ہاں بھکاریوں کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے اس میں بہت سوچ سمجھ کے. بھکاریوں میں پروفیشنل لوگ بہت زیادہ ہیں. پورے نا سعودی عرب میں بھکاری لوگ کنٹینر بھر کے لا رہے ہوتے ہیں. ایک ہمارے میں پہلے جہاں رہا کرتا تھا نا وہاں ایک جاننے والا بندہ تھا, اس کے بارے میں پتا چلا کہ سعودی عرب میں وہ حج کرنے گیا اور بھیک جمع کر کے پورا کنٹینر بک کرایا, اس کا پورا مال اترا کنٹینر یہاں پہ, وہ سارا بھیک کا کنٹینر تھا. تو حج بھی پتہ نہیں بھیک لے کے گیا ہوگا. تو ایسے بھی لوگ ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھکاریوں کو نہ دیں, لیکن سوچ لیا کریں کہ مستحق ہے بھی یا نہیں ہے.